السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاتحہ کا دیو میں ہوتے قلم و اشارہ کافی، محبت سے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ ربیع النور کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور جہاں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا میلاد پاک اور آپ کے عظمت و شان کے متعلق یہ پورا مہینہ باتیں الحمدللہ سنتے رہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں دو بڑے ہی اکابر سلسلہ چشت کے بزرگوں کا عرس بھی ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلے جو بزرگ ہے خلیفہ اکبر حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، اور سلسلہ چشت کے ہی بڑے ہی جلالی بزرگ حضرت سید مخدوم علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سرکار سیدنا مخدوم پاک یعنی مخدوم صابر علی احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے تو زیادہ تمہیدی باتیں کر کر ہم ڈائریکٹ اپنے مدعا پر آتے ہیں اور آپ کی سیرت مبارکہ پر سے کچھ باتیں سنتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی حضرت سیدنا مخدوم علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام مرید و متقدین کی مغفرت فرمائے۔ اولیاء اکرام کی محبت دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، اور ان کی محبت میں جو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جو ولی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے انہی کو اولیاء یعنی اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرماتا ہے۔ آج جس عظیم شخصیت عظیم بزرگ کا ہمیں ذکر پاک سننا سمجھنا ہے، اس سلسلے چشت کے بڑے ہی اکابر بزرگوں میں اور بہت ہی زیادہ جلالی بزرگوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یوں تو سلسلے چشت میں اکثر جو بزرگوں کی مزاج ہوتی ہے وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگ ہے حضرت سیدنا مخدوم علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے بزرگ سلسلے چشت میں جن کے جلالت ابھی آگے سنیں گے آپ، ان کی جلالت کا معاملہ بڑا ہی جو ہے مورخین نے یعنی کتاب لکھنے والوں نے بہت ہی باتیں لکھی ہے جسے پڑھ کر دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو سلسلہ چشت کے بڑے اکابر بزرگوں میں ہے، ان کا مزار شریف جو ہے ہریدوار دلی کے قریب، ہریدوار جو غیر مسلموں کا ایک بڑا مندر ہے اس کے قریب کلیر شریف کے گاؤں میں حضرت کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مبارک کا نام حضرت سید عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبد الرحیم عبد السلام ان کے دو نام تھے، اس لیے میں عبد الرحیم عبد السلام آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ سید تھے،
سید عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے والد کا نام حضرت سیدنا عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف الدین عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام حضرت سیدنا تاج الدین عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کے والد کا نام پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شجرے کے حساب سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صابر پاک پر پوتے ہیں، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے پر پوتے آپ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، آپ کے جو والد تھے بغداد شریف میں ہی آپ کی ولادت ہوئی، صابر پاک کے والد عبدالرحیم عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی نکاح آپ کا پیدائش وہیں ہوئی آپ کے والد سیف الدین عبدالوہاب کے بارے میں آتا ہے۔ یہ ہے تو بیٹے غوث اعظم کے، تو یقیناً جس طرح ماں باپ کی پراپرٹی کے حقدار یعنی ورثے میں جو ہے اولاد کو اپنے ماں باپ کی پراپرٹی کا حصہ ملتا ہے، اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ورثے میں یعنی یوں سمجھے کہ ان کے حصے میں ولایت بھی آئی ہے اور کراماتیں بھی آئی ہیں۔ اگر آپ غوث اعظم سے لے کر امام حسن یعنی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر آپ اوپر تک شجرہ دیکھیں، غوث اعظم کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اوپر جا کر امام حسن، پھر ان کے والد مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو غوث اعظم سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کے سب ولی قطب اور ابدال نظر آئے گے۔ پھر یہاں غوث اعظم کی سیرت غوث اعظم ایک کتاب کا نام ہے، لکھنے والے عالم فقری صاحب ہے جو بہت مشہور عالم دین ہے، ان کی کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے عالم فقری صاحب کی سیرت غوث اعظم۔ اس میں نے پڑھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 بیٹے اور 20 بیٹیاں تھیں، تو لہٰذا ان کی اولاد مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ آج بھی، وہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پردہ فرما کر 800 سال کے قریب ہوا ہے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ غوث پاک کی اولاد میں بڑے بڑے قطب ابدار و اولیاء کو پیدا فرماتا ہے۔ تو مخدوم پاک صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے پر پوترے ہیں۔ آپ کے والد عبدالرحیم عبدالسلام کو ان کے والد سید سیف الدین عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے، کیونکہ آپ خود بھی آپ کے دادا صابر پاک کے جو دادا محترم تھے وہ بھی خود بھی بڑے ہی پائے کے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور بڑے ہی جذب کیفیت والے یعنی بزرگ بھی تھے، جس پر وہ نظر ڈالتے اس کو بھی ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے بڑے لاڑ اور پیار سے ان کو پڑھایا، اور جب یہ بڑے ہوئے ظاہری علوم میں آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اولیاء اکرام جو صاحب مزار ہوتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوتے، جو آج کل لوگ صرف انگوٹھیاں پہنے ہوئے یا بال چھوڑے ہوئے ہرے اور پیلے کپڑے پہن کر، نہ ان کو وضو کا طریقہ پتہ ہے نہ نماز کا طریقہ پتہ ہے، بس اپنے آپ کو طریقت والا یا تصوف والا کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے کہ مزار میں جو آرام کر رہے بزرگان دین یہ بھی ایسے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خود جو ہے نا بڑے پائے کے عالم اور مفتی اور محدث اور محقق، اور جو ہے یوں سمجھے علم ظاہر میں بھی وہ کمال رکھتے تھے اور علم باطن میں بھی وہ کمال رکھتے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر ان کو قیاس نہ کرے، یہ تو ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں جو چرس یا گانجے کے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں معاذ اللہ، جسے دین سے سنیت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی کوئی باتوں میں آئے نہ ان کی میٹھی باتوں میں آئے، چاہے وہ آپ کو ہوا میں بھی اڑ کر بتائے، جو دین کے خلاف کام کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہوا میں اڑنا تو مکھی کا بھی کام ہے، پانی پہ چلنا تو مچھی کا بھی کام ہے، جادوگر بھی ایسے کام کر بتا دیتے ہیں، تو ان کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو تباہ اور برباد مت کرے۔ حضرت عبدالرحیم عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ کے جب علم ظاہر میں علم حاصل ہو چکا تو آپ کے والد نے آپ کو اپنا سے بیعت کیا، اور بیعت کر کر علم باطن میں بھی آپ کو کمال عطا فرمایا، یعنی طریقہ تصوف میں بھی کمال عطا فرمایا۔ اور جب آپ اس میں بھی کمال حاصل کر لیے تو آپ پر ایک جذب کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی،
آپ بغداد سے تہران آ گئے، جو ایران کا ایک علاقہ ہے تہران، وہاں پر آپ تشریف لائے، اور تہران میں آپ جلوہ فرما تھے۔ وہاں ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے، اسی ایک گلی میں بزرگ حضرت سیدنا قاضی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، قاضی سلیمان، تمہارے گھر کے باہر ہمارا لاڈلا جا رہا ہے، اس کو اپنے قریب رکھو اور اس کو اور تعلیم دو، اور اپنی بیٹی کا نکاح تم ان کے ساتھ کرنا۔ حضرت قاضی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے کے باہر تشریف لائے تو آپ کا یہ چہرہ، آپ گرین کلر کا کپڑے کا امامہ پہنے ہوئے تھے۔ دیکھیے، آپ یہ آج سے نہیں، پہلے سے اولیاء کرام اس کو استعمال کرتے تھے، غوث اعظم کی اولاد استعمال کرتی تھی۔ تو آپ کو حلیہ حضور نے خود بتایا، اندازہ کریں، حضور خود آ کر جس بزرگ کا حلیہ بتایا اور کہے کہ میرا لاڈلا ہے، اس کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا، تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا صابر پاک کے والد محترم کا۔ لہذا حضرت قاضی عبدالسلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور آپ کو دیکھا، اور دیکھ کر جب دیکھے کسی مرشد کے پاس یا کسی پیر کے پاس ہمیں کچھ ملنا ہوتا ہے روحانی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر، تو وہاں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دل خود ان کو دیکھ کر سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ سمجھے کہ اب اشارہ ہو جاتا ہے کہ ان سے مجھے کچھ ملنا ہے۔ ایک عام آدمی بھی ہو تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے، خدا کی جانب سے ایک کرم ہو جاتا ہے، یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے بندے پر۔ تو حضرت، یہ تو ولی تھے، دونوں ولی کو پہچانتا ہے۔ حضرت سید عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر قاضی سلیمان نے ان کو اپنے گھر بلوایا، اور گھر بلا کر ان کی اور تربیت فرمائی۔ میں بہت سے واقعات چھوڑ رہا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کہ بہت ان کی تربیت فرمائی، اور تربیت کرنے کے بعد پھر اپنی بڑی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ قاضی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ والد ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کے۔ قاضی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ والد ہے بابا فرید گنج شکر کے، اور آپ نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح، یعنی بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی بہن اور بابا صاحب کو ملا کر 2 بھائی تھے۔ یہ بڑی بہن تھی، بابا صاحب سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور وقت کی عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ تھی، بڑے، کیونکہ ماحول اگر گھر میں اسلامی ہو تو بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ میں اکثر یہ بات آپ کو کہتا ہوں، بچے باہر بعد میں سیکھتے، اسکول کالج میں بعد میں سیکھتے، گھر میں پہلے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں ماں باپ نیک ہو تو بچوں پر بھی اچھا اثر آتا ہے، ماں باپ نمازی ہو تو بچے بھی نمازی بنتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں اگر دینی ماحول ہو تو گھر میں بچوں کا مزاج بھی دینی ماحول ہوتا ہے۔ یہاں حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے قاضی سلیمان تھے، بابا فرید گنج شکر کے والد صاحب، ان کے گھر میں خود ایسا ماحول تھا، یہ خود قاضی سلیمان اتنے وقت کے ولی تھے، یقیناً ان کے پیدا ہونے والے بچے ہو یا بچی، جن کا بیٹا بابا فرید گنج شکر ہو تو ان کی بہن کتنا عابدہ زاہدہ ہوگی، اس سے اندازہ کر لیجیے۔ پیدائشی طور پر ان کا مزاج، یعنی بابا فرید گنج شکر کے بڑی بہن یعنی قاضی سلیمان کی بڑی بیٹی، جن کا نام حاجرہ تھا، اور لوگ آپ کو جمیلہ بی کے نام سے جانتے تھے۔ تو آپ کا پیدائشی طور پر آپ کو عبادت کا شوق تھا، عبادت کا، دین کا، اسلام کا پیدائشی مزاج کے اندر سے یہ شوق آپ کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو لہٰذا آپ کا جب نکاح ہوا، کس کا؟ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، عبدالسلام جو صابر پاک کے والد، ان کا نکاح بابا فرید گنج شکر کے بڑی بہن کے ساتھ جب نکاح ہوا، جیسا کہ نکاح ہوا، آپ کے پیشانی مبارک پر یوں سمجھے کہ زمرود کے کلر کا ایک ایسا نور چمکتا تھا، جب تک آپ گھر میں رہتے تو وہ نور سے پورا گھر منور ہوتا۔ صابر پاک کے والد کی پیشانی سے وہ نور نکلتا تھا، پھر وہ گھر میں رہتے تو گھر سے منور ہوتا، اور ایک بادل کا ٹکڑا اس گھر کے اوپر ہمیشہ منڈلاتے رہتا، جس سے ایک نور کی شعاعیں نکلتے رہتی تھی۔ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اپنا قدرت والا ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کی ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بلوایا۔ تو سورہ ال عمران 3 پارے میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، تاکہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ قرآن کا حوالہ بھی ذہن میں رکھے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہو رہا ہے، قرآن سے بھی موجود ہے
کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو بلوایا، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی، یوں سمجھے خاص نظر جن روحوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ روح انبیاء اور اولیاء کی تھی، اور یہ عالم ارواح سے بھی چمکنے لگ گئی، یہ روح عالم ارواح سے چمکنے لگے۔ پھر یہ روح جن کے ذریعے سے دنیا میں آنا تھا تو ان کے والدین کو بھی اس روح نے چمکایا ہے۔ تو حضرت عبد الوہاب کے جو بیٹے ہیں عبد السلام، جو صابر پاک کے والد ہیں، ان کے پیشانی پر جو یہ نور چمک رہا تھا اور یہ گھر پر جو یہ نور چمک رہا تھا، یہ نور حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر آپ کے نکاح کے بعد پھر یہ نور بی بی ہاجرہ یعنی صابر پاک کی ماں کے بدن پاک میں گیا، تو آپ کے ماں کے سے جو روشنی آپ کے شوہر یعنی صابر پاک کے والد سے آتی تھی، اب وہی روشنی حضرت صابر پاک کی ماں کے مبارک جسم سے ظاہر ہونے لگی۔ کبھی پیشانی چمکتی، کبھی شکم مبارک چمکتا، اور کبھی گھر کے اوپر ایسا نورانی ابر آتا جس سے نور کی شعاعیں نکلتی۔ حضرت صابر پاک کی ماں فرماتی ہے میں اکثر اپنے پیٹ میں اس بچے کو گھومتا ہوا دیکھتی، اور اللہ کے ذکر کی آواز بھی میں نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کی کچھ اہم باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جن کی پیدائش کیوں نہ ہو، آل رسول بھی ہے نا، آل رسول بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک جو ہے 19 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے، آپ کی ماں پیدائش سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نور کا نکلنا، پھر گھر کا چمکنا، گھر ہمیشہ روشن رہنا، ایک عجیب سی خوشبو مہکتے رہنا، معطر گھر معطر ہوتا ہے نا، خوشبو سے مہکتا رہتا، اور آپ کا ماں کا جسم معطر رہتا، ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا، اور نور کی شعاعیں نکلنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کی آواز بار بار سننا، اس صابر پاک کی ماں پیٹ والی ہونے کی ایک پہچان بھی ہے۔ اور حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے بعد آپ رمضان شریف کا نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں نے ابھی بتایا آپ کو، لیکن بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، تصوف کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف یعنی اگر تم چاہتے ہو ہم اللہ کے قریب ہو تو 3 چیز تو تمہیں ہمیں لازم ہے، ان 3 باتوں پر عمل کرنا، اور وہ تصوف میں اس کو طریقت میں ان 3 باتوں پر ہر مرید کو لازم ہے ان باتوں پر عمل کرے، تاکہ تمہارے باطن کا راستہ کھلے اور تمہارے دلوں پر رب کی جانب سے انوار و تجلیات کی بارش ہو۔ وہ تو شریعت کی پابندی میں ہے، وہ تو طریقت کی پابندی میں ہے، مجاہدہ کرنا ہوگا، لیکن 3 باتیں تو لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے جو لازم اور ضروری ہے؟ وہ کیا ہے؟ کم کھانا ہے، کم بات کرنا ہے، اور کم سونا ہے۔ یہ 3 بات آپ غریب نواز کے بارے میں دیکھیں، ہر ولی کی زندگی میں 3 باتیں تو عام ملیں گی آپ کو، کم کھانا، کم بات کرنا، اور کم سونا۔ یعنی کم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے جسم میں طاقت ہوتا کہ عبادت میں جو ہے ذریعہ بنے، عبادت کرنے کا ذریعہ بنے، اور کم بات کرنا یعنی فضول بات کرتے ہی نہیں۔ اس لیے اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہم پڑھتے کہ وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، جیسا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ آپ کے جیسے ہمارے ایسا چھوٹا درود نہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، ایسا نہیں ہے، وہ بڑا درود پاک تھا، لیکن ان کو وقت کیسے ملتا تھا؟ تو یہی جملہ ہے نا، کم بات کرنا، یہ فضول باتوں میں وقت نہیں گزارتے تھے، یہ اولیاء کرام میں لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ولیوں کی صفتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بزرگان دین ہوتے ہیں۔ کم سونے سے مراد یعنی آدھی رات کا حصہ سوتے، پھر آدھی رات سے اٹھ کر تہجد سے لے کر فجر سے لے کر عشاء تک وہ جاگتے رہتے تھے۔ لہذا صابر پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہو سے صرف آپ سحری میں دودھ پیتے اور افطار میں، بولے محبت سے،
ربیع الاول نفل روزے رکھنا شروع کر دیا. ابھی پیدا ہوئے ایک دن میں ہوا تو آپ کی ماں خود کہتی ہے صابر میرا صابر جو ہے بس سحری میں دودھ پیتا اور پھر افطار میں. اور کبھی تو یہ بچپن کے حالات بتا رہا ہوں میں پیدائشی طور کا. صابر پاک کی کبھی کیفیت تو ایسی ہوتی حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کبھی 3 دن میں ایک بار دودھ پیا کرتے, کبھی 4 دن چلے جاتے نہ سحری میں نہ افطار میں. یہ کیا روحانی قوت جو ہے پیدائشی طور پر حضور صابر پاک کے جسم پاک میں تھی. یقین جانیے یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے والد نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ایک دعا پڑھ کر ان کے کان میں دم کیا تو آپ پھر کبھی کبھی افطار میں دودھ پیا کرتے تھے لیکن روزے نہیں چھوڑا. پھر آپ کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی یعنی 1 سال کے قریب ہوئی تو آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ 1 دن روزہ رہتے اور 1 دن دودھ پیتے. 1 دن روزہ رہتے 1 دن دودھ پیتے. پھر آپ کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ 2 دن روزہ رکھتے اور 1 دن دودھ پیتے. یہ آپ کے بچپن کے حالات تھے. 3 سال کی عمر میں 2 دن بھوکے اور 1 دن یعنی بھوکے سے مراد روزہ رہتے تھے اور 1 دن جو ہے اور خاموش رہتے. بچپن سے ہی مزاج آپ کے پیشانی پر ایسا نور تھا ایسا جمال تھا جو آپ کی عمر مبارک 3 یا 4 سال آپ کی عمر شریف تھی لیکن بڑے بڑے اولیاء کرام بڑے بڑے بزرگان دین وہ چاہتے تھے نا کہ ہمارے اندر ایک جذب کی کیفیت آئے تو وہ صابر پاک کو آ کر پیشانی چوم لیتے تو ان کی کیفیت بڑھ جاتی تھی. 4 سال کی عمر ہے صابر پاک کی اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس لیے سفر کر کر جو ہے تہران میں آتے اور جو پاک پٹن کے قریب تہران میں آتے تھے اس لیے صرف کہ حضور صابر پاک کے پیشانیوں کو چومنا ہوتا تھا اور جو پیشانی چوم لاتا تو سمجھا وہ گئی ہوئی کیفیتوں کو واپس آ جاتی. یہ صابر پاک کا 4 سال کی عمر میں یہ کیفیت کا حال تھا کہ آپ بہت کم کھاتے یہاں تک کہ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو اچانک آپ نے جو الفاظ بولنا شروع کیا پہلا لفظ ظاہری طور پر جب آپ نے لفظ استعمال کیا تو آپ کے والد آپ کے والدہ فرماتی ہے آپ نے پہلا لفظ زبان سے کھولا اپنے 4 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا لا موجود الا اللہ. یہ آپ کا پہلا الفاظ تھا لا موجود الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں. یہ کیسے رہتے لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ. تو یہ سوائے موجود صرف اللہ ہے لا مقصود الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد ہے ہی نہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ لفظ آپ کا پہلا تھا اور 4 سال کی عمر میں آپ کیا کرتے کہ آپ جو ہے نا پھر روزہ اور بڑھا دیتے. 4 دن میں ایک بار کھاتے یا 5 دن میں ایک بار کھاتے یا 6 دن میں ایک بار کھاتے. یہ بچپن میں صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج تھی روزہ نفل روزے رکھنے کی. اندازہ کریے جو بزرگان نفلوں کی اتنی پابندی کرتے تو شریعت کی کیا پابند. تو آپ ڈھونگیوں کی باتوں میں نہ آئے. ہم اہل سنت و جماعت میں ہمارے ایسے ایسے اکابر اولیاء کرام ہیں اعلیٰ حضرت کے وہ ایک شعر کبھی تنہائی میں پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں. بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں. کبھی وسط میں اکیلے میں بیٹھ کر پڑھ کر دیکھو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا. بندہ کہتے غلام کو. بندے کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا. غوث اعظم کا غلام غریب نواز کا غلام بندہ نواز کا غلام. ہمارے آقا کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں. آپ کی عمر 6 سال کے قریب تھی. آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. صابر پاک کے والد کی بھی بے شمار باتیں ہیں کرامتیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کافی دیر ہو گئی ہے. مجھے بھی دیر ہوئی تھوڑی سی 15 منٹ آنے میں. آپ کو تو ہوتی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ آئیں گے کتنا بھی بولیں تو اپنے ٹائم پر آئیں گے. وہ بھی کس لیے آئیں گے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. آپ کو بولنا بیکار ہے. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا مقصد ہے آپ کو بلانا اطاعت رسول کے لیے. ہاتھ پیر چمانے کا مقصد نہیں ہے. اللہ کے واسطے اگر تھوڑا ٹائم نکال لیتے جلد سے تو آپ کے لیے بڑی مہربانی ہوگی. لہٰذا حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد سے تو آپ کا مزاج بہت زیادہ نرم ہو گیا. یعنی آپ گھنٹوں گھنٹوں جنگلوں میں رہتے تھے. پھر ایک مرتبہ کہ آپ کی ماں فرماتی ہے صابر پاک کی ماں فرماتی ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو ظاہری علم میں تو حاصل کیا. آپ 9 سال کی عمر میں آپ نے علم ظاہر مکمل حاصل کر لیا تھا. پھر آپ کی ایک مرتبہ 6 یا 7 سال کی عمر میں
آپ گھر آئے اور ماں کے 4 دن 5 دن آپ جنگل میں رہتے تھے. 6 سال کے بچے کو تصور کر کے رکھے اپنے ذہن میں. 4 یا 5 سال 6 سال کا بچہ جو کھیل کود کرتا ہے کہ صابر پاک جو ہے جنگل میں وقت گزارتے تھے اللہ کی عبادت میں. یہ یوں سمجھے لا مشہود الا اللہ میں بولنا. خالی صابر پاک کی زندگی میں ایک چیز آپ کو ملے گی، خالی مشاہدہ ہی مشاہدہ رب کا. یہ کیفیت آپ کو صابر پاک کی سیرت میں، صابر پاک کی زندگی میں ملے گی. صابر پاک 6 سال کی عمر میں جنگل میں رہتے تھے اللہ کی عبادت میں. پھر آپ جو ہے ایک مرتبہ گھر آئے، ماں سے کہا ماں کھانا چاہیے، بھوک بہت لگی، 6 دن ہوگا کچھ نہیں کھا کر. تو اس وقت بظاہر گھر میں کچھ نہیں تھا. آپ کی ماں نے ایک پانی کو دیکھتے میں پانی لیا، چولہے پہ رکھ دیا، کہا بیٹا کھانا بن رہا ہے. زور سے اثر ہوئی، اثر سے مغرب ہوئی، اور مغرب کے بعد مغرب پڑھنے کے بعد صابر پاک نے فرمایا ماں اب تو شدت کی بھوک لگی ہے. کہا بیٹا ابھی تو بن رہا ہے. آپ قریب گئے اور جیسے ہی اس دیگچی سے صابر پاک نے ڈھکن ہٹایا تو کھانا پک چکا تھا. آپ نے اپنی ماں سے کہا کھانا تو بن گیا، یہ کھانا فوراً دو. آپ کی ماں بڑی حیران ہوئی، میں نے تو پانی رکھا تھا، یہ کھانا کہاں سے ہو گیا؟ پھر آپ نے اس کھانے کو نکالا، صابر پاک کو بھی کھلایا، محلے کے غریبوں کو بھی کھلایا، یتیموں کو بھی کھلایا، یہاں تک کہ سارے بزرگوں کو محلے کے بلا کر ایک ایک کر کھلایا. لیکن دیگچی میں کھانا کی کمی نہیں ہوئی. ایک اللہ کے ولی کو جو علاقے کے بڑے مشہور بزرگ تھے ان کو بلایا گیا، اور بلا کر جب ان کو کھانا دیا گیا وہ کھاتے تو فرماتے یہ صابر پاک کی، یعنی یہ سمجھے کہ یہ صابر پاک کی جو ہے نا برکت ہے جو یہ کھانا آیا ہے. یہ صابر پاک کی برکت ہے جو یہ کھانا آیا ہوا ہے. لہٰذا اس کھانے کی کیا کمال کیا کیفیت تھی. بزرگوں نے کہا یہ صابر، یہ سمجھے کہ صابر پاک بچپن سے ہی صابر تھے، بس اظہار خانقاہ فریدیہ میں ہوا ہے، مانا مزاج میں بچپن ہی صابر پن تھا. بھائی 3 دن کھانا نہیں کھانا، 6 دن نہیں کھانا، خاموش رہنا، مشاہدے حق میں گم رہنا، یہ بچپن سے ہی صابر کی مزاج صابر پاک تھی. لہٰذا اظہار اور ٹائٹل خانقاہ فریدیہ میں اپنے پیر سے ملا ہے. حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بچپن کی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی، کہ آپ نے کہ ماں نے جب اچانک نیند سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ صابر پاک نے ایک سانپ کے 2 ٹکڑے کر رکھے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے سانپوں کے بڑے بادشاہ کو بلایا اور سارے سانپوں سے وعدہ لیا ہے کہ آج کے بعد وہ میرے خاندان کے اور میرے مرید کو کسی کو کاٹے گا نہیں. اور اس کو وعدہ لینے کے بعد جب یہ کچھ باتیں کرا تھا میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ بچپن میں حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے یہ معاملات تھے. آپ کی ماں جمیلہ خاتون نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے چاہا کہ میرے بیٹے کو تربیت اور ہونی چاہیے. پھر آپ نے قریب میں اپنے رشتہ دار کے بزرگ سے مشورہ لیا، اور مشورہ لے کر وہ بزرگ نے کہا کہ ہو نہ ہو، اگر صابر پاک کی عمر اس وقت 9 سال تھی، آپ نے فرمایا آپ کی ماں نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی ماں نے وہ بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی ماں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور کمال پر پہنچے، وہ ہے ہی پیدائشی طور پر کمال، اس کو فوراً اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر کے یہاں چھوڑا. 9 سال کی عمر ہے. صابر پاک کی ماں جمیلہ خاتون طیبہ طاہرہ نے اپنے بیٹے جو ہے صابر پاک کو لیا اور لے کر جو ہے سیدھا اپنے گھر سے پہنچی اپنے بھائی بابا فرید حق فرید بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں، اور پہنچ کر اپنے بیٹے کو سامنے رکھا اور رکھ کر کہا بھائی حالات تو آپ جانتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ خاتون ہے، کچھ ملا کھا لیا، کچھ نہ ملا نہیں کھایا، لیکن یہ بچے کے بارے میں تو جو ہے آپ جانتے ہیں میرا بیٹا ہے، میرا صابر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی آپ تربیت بھی کریں اور اس کو اپنے پاس رکھ لے. حضرت بابا فرید ہے گنج شکر جن کے مرید نظام الدین اولیاء ہو، وہ بابا فرید گنج شکر نے ایک نظر میں دیکھ کر اپنی بہن نے کہا کہ بہن تو جانتی نہیں کتنا قیمتی اور کتنا انمول تحفہ تو نے مجھے لا کر دیا ہے. یہ صابر کو جو تو دیکھ رہی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے میرے لیے، بہت انمول تحفہ ہے. بلکہ یوں سمجھے کہ میرے خانقاہ میں بڑا انمول آیا ہے تو وہ صابر آیا ہے. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کچھ دن وہاں رہ کر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جاتی رہی، اور جانے سے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی دیکھو میرا بیٹا بڑا شرمیلا ہے، وہ خود سے کھانے کو نہیں مانگے گا، اس کی مزاج میں شرمیلا پن ہے. آپ اس کو پوچھنے سے پہلے ہی کھانا دے دیں، ورنہ وہ پوچھے گا نہیں، بھوکا رہے گا، پوچھے گا نہیں کھانا ہے، اس کی مزاج یہ ایسی ہے. تو آپ نے اسی وقت اپنی بہن کے سامنے صابر پاک کو بلوایا. بابا فرید نے بلا کر کہا کہ بیٹا مخدوم صابر
تم آج کے بعد لنگر کو تقسیم کرو گے، لنگر کو تقسیم کرو گے۔ بزرگان دین اپنی خانقاہ میں مریدوں کو کچھ نہ کچھ ڈیوٹو لگا دیتے تھے، یہ ان کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ اور یہ اور بات ہے کہ آج کا کوئی مرید وہ کام نہیں کرنا چاہتا، وہ تو تبرک کے طور پر مرید ہوا ہے، وہ تو پہلے بزرگان بیت ارادت کے طور پر یعنی رب کو حاصل کرنے کے لیے مرید ہوتے تھے۔ یہ تو خالی تبرک والے مرید آپ کو نظر آئیں گے۔ یا جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کا قول ہے نا فوائد الفواد میں کہ مرید کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں، کہ ایک حقیقی اور ایک جو ہے نارمل مرید۔ تو یہ نارمل مرید بہت مل جائیں گے، حقیقی مرید ملتا ہے آج کے دور میں۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ حضرت صابر پاک کو آپ کی بہن نے یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ باتیں آپ کو الگ سنانا کی کوشش کرتا ہوں۔ صابر پاک کی یہاں تربیت بھی 9 سال کی عمر تھی، تربیت بھی ہو رہی ہے۔ آپ خانقاہ میں کھانا بھی کھلاتے تھے، نماز فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے اور اشراق کے بعد فوراً باہر آتے اور خانقاہ میں جو ہے کھانا آپ کھلاتے، اور کھانا کھلا کے جو ہے خود نہیں کھاتے تھے آپ، کیا جب کھانا کھلا دیتے، کھلانے کے بعد صابر پاک پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور جا کے کھانا کھلا کر فجر کے بعد یعنی اشراق کے بعد اور مغرب کے بعد یہ 2 ٹائم خانقاہ میں کھانا ہوتا۔ اور خود بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ جو بھنڈاری جو ہے نا وہ زبان میں باورچی کو کہتے ہیں، اولیاء اکرام کے جو خانقاہوں میں کام کرنے والے باورچی بھی ہوتے نا ان کے بھی بڑے رتبے ہوتے تھے۔ وہ خود وقت کے جو ہے اولیاء اکرام ہوتے تھے، وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین ہوتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک خاص مرید تھے، ان کا نام تھا علیم اللہ عبدال۔ علیم اللہ عبدال تھے، وہ عبدال تھے۔ بزرگوں میں عبدال ایک بہت خصوصی مقام آتا ہے جن کو عبدالیت کہتے ہیں، عبدال۔ یہ علیم اللہ بابا فرید گنج شکر مرید بھی تھے اور عبدال بھی تھے، ان کا نام تھا علیم اللہ عبدال۔ تو آپ نے بابا فرید نے فرمایا تھا علیم اللہ عبدال جا کر بھنڈاری کو کہہ دو کہ آج کے بعد خانقاہ میں میرے کھانا تقسیم صابر کرے گا، اور کوئی کسی کو اجازت نہیں رہیں گی۔ تو بھنڈاری صاحب ان کی بھی مزار ہے، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، پکانے والے باورچی بھی نا وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ لہٰذا علیم اللہ عبدال، اچھا عبدال بنتے کیسا ہے؟ شریعت کی پابندی تو ہم لازم وہ تو ضروری ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں عبدالیت کا جو مقام ملتا ہے وہ نفل روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ملتا، نفل نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملتا۔ عبدالیت کا مقام اس کو ملتا ہے جس کا عبدال اس کو کہتے ہیں جس کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا ہے، جس کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا ہے بلا عذر شرعی، وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، کوئی وجہ ہونا پتا شریعت اعتبار سے، ورنہ ہر ایک کے لیے ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کا مزاج صاف ہوتا ہے، وہ نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو یہ عبدال کے لیے اندر یہ صفت آنا ضروری ہوتا ہے، جس کو عبدالیت کا مقام ملتا ہے ان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا ہے، سوچ ہر ایک کے لیے صاف ہوتی ہے، انہیں کو اللہ تعالیٰ پھر عبدالیت کا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت صابر پاک جب کھانا کھلاتے تھے اور کھانا کھلانے کے بعد اپنے حجرے میں آتے تو آپ اکثر ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا جو ہے آپ فرماتے تھے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی نوراً فی قبری و نوراً فی قلبی و نوراً فی سمعی و نوراً فی بصری و نوراً فی شعری و نوراً فی بشری و نوراً فی الحمیمی و نوراً فی نعیمی و نوراً فی محیی و نوراً فی عظامی و نوراً فی بین یدی و نوراً من خلقہ و نوراً عن الیمینی و نوراً عن شمالی و نوراً من فوقی و نوراً من تحتی والسلام حقانہ۔ یہ انشاءاللہ دعا اکثر صابر پاک پڑھا کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے اللہ میرے ظاہر میں نور دے، باطن میں نور دے، جو جامع ترمذی میں حضور کی بھی دعا ہے، تو اکثر یہ آپ جو ہے یہ وظیفے کے طور پر صابر پاک پڑھا کرتے ہیں۔ پھر آپ کا مشاہدہ بڑھتا گیا، دن بہ دن آپ کی کیفیت میں آیا، 12 سال ہوا خانقاہ میں کھانا کھلاتے لیکن آپ نے خود کھایا نہیں، اور اس 12 سال میں کئی ایسے واقعات بھی ہوئے جیسا کہ آپ دیکھیں ایک مرید جس حجرے میں آپ تھے نا، اس حجرے میں بابا فرید گنج شکر کو اکثر تبلیغی معاملات میں کئی سفر بھی کرنا ہوتا تھا۔ آپ سفر میں گئے ہوئے تھے تو آپ کو جو کمرہ دیا گیا تھا صابر پاک کو، کیونکہ آپ کے اندر صفت مصوی تھی، یعنی پہلے سے ہی صابر پاک کے مزاج میں جلال بھی تھا، تو آپ جس خانقاہ میں تشریف فرما تھے وہ جس حجرے میں، وہاں ایک چھوٹا بچہ رینگتا ہوا گیا اور بغیر آپ کی اجازت کے وہ دروازے کو ڈھکل دیا، تو اچانک ایک بچھو نے آ کر اس کو ایسا ڈسا، وہ وہیں جگہ پہ آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ ایک تو یہ واقعہ سارے مریدین حیران ہو گئے کہ صرف دروازہ کھولنے پر
یہ معاملہ ہوا. پھر یہ ہو کہ چند دن میں ہوا، پھر جو ہے بابا فرید گنج شکر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹا یا انہیں کے کسی خاندان میں سے ایک بچے نے حضرت صابر پاک کے حجرے کی طرف، آج بھی وہ پاک پٹن میں حجرہ موجود ہے صابر پاک کا، جس حجرے میں بیٹھ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشاہد حق میں آپ گم ہوتے تھے، تو لہٰذا وہاں حجرے کی طرف منہ کر ایک چھوٹے سے آگے 5 سال کے بچے نے پیشاب کر دیا، اسی وہاں اس کے بھی روح نکل گئی. یہ 2 واقعہ خانقاہ میں تہلکا مچ گیا. یہ کیا ہوا کہ اتنے اب بابا صاحب تو ابھی تھے نہیں. پھر صبح فجر کے بعد ایک دن جو ہے لنگر خانے میں بابا صاحب کے بڑے بیٹے آئے، آ کے کہنے لگے کھانا آج میں بانٹوں گا. بھنڈاری صاحب جو باورچی خانے کے تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ ڈیوٹی تو صابر کی ہے، صابر پاک کی، آپ ایسا نہ کریں. کہا نہیں میں آج میرا ارادہ میں بانٹوں گا. اب یہ کہہ کر انہوں نے زبردستی کھانا بانٹ دیا. صابر پاک جب حجرے سے باہر آئے کھانا بانٹنے کے لیے، کیونکہ وہ مشاہد حق میں بھی ہوتے، لیکن معلوم ہے نا مشاہد حق میں کتنے بھی قریب ہو جاؤ پیر ہی ذریعہ ہوتا. پیر جو ذمہ داری تھے کتنے بھی قریب ہو جا، لیکن ذمہ داری پیر نے دی تھی نا. پھر وہ واپس آنا، پھر آپ جا کے آپ نے دیکھا کہ کھانا تقسیم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کس نے میرے ڈیوٹی کو انجام دیا؟ کہا بابا صاحب کے بڑے صاحبزادے نے آ کر آج انہوں نے کھانا تقسیم کر دیا. صابر پاک کی زبان سے نکلا یہ بڑا موذی بچہ ہے، موذی یعنی شرارتی بچہ ہے. اتنا جملہ کہنا تو اس بچے کا بھی انتقال. ابھی 3 واقعے تو اور تہلکا مچ گیا پوری خانقاہ میں. اب بابا صاحب آئے، لوگوں نے بتایا حضور یہ معاملات ہوا ہے، کیسا کا ایسا معاملات ہوا ہے. تو صابر پاک کے یہ معاملات کو سن کر بابا صاحب نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے صابر کے حجرے کے قریب نہ جائے، وہ ہمیشہ مشاہد حق میں گم ہوتا ہے. اب یہ خیر بات تو خاموش ہونا نہیں تھی، بابا صاحب کے بڑے بیٹے کا بھی پردہ فرمانا تھا. تو یہ بات سیدھا پہنچ گئی آپ کی ماں کے کانوں تک کہ ایسا معاملہ خانقاہ میں ہوا ہے. تو آپ کے ماں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ، اور میں نے تو سوچا کچھ اور تھا میرے بیٹے کو خدمت کے لیے، لیکن وہاں کچھ اور ہو رہا ہے. وہ فوراً اپنے گھر سے خانقاہ بابا فرید کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اپنے بیٹے سے ملاقات کرتی ہے. تو بیٹے کا حال جب 12 سال پہلے جو چھوڑ کر گئی تھی اب دیکھتی ہے تو حال یہ ہے کہ جسم میں خون تو گوشت چھوڑے ہڈی کی چکنی ہے، یعنی اتنے دبلے ہو چکے ہیں. کہا بیٹا یہ کیا حال تم نے رکھا ہے؟ تو کہا ماں امی میں نے 12 سال سے یہاں کھانا نہیں کھایا. پھر وہ اپنے بھائی کے پاس گئی، کیا معاملہ ہے کہ میں تو آپ کے بچے کے پاس میں چھوڑی اس لیے تھی کہ آپ اس کو کھانا کھلائے، اپنی تربیت میں رکھے. بابا صاحب نے صابر پاک کو بلوایا اور بلا کر فرمایا تھا کہ بیٹا تم نے کھانا کیوں نہیں کہا؟ تو صابر پاک نے بہت ادب میرے کو جواب دیا تھا حضور آپ نے کھلانے کو کہا تھا، کھانے کو کب کہا تھا؟ کھانے کی اجازت. یہ بہت اچھے معاملات ہوتے تھے بزرگان ادب کا بڑا خیال کرتے تھے اپنے استاد کا، اپنے پیروں کا. یہ ادب کہاں کچھ نہیں ملے گا، اتنی سی بات کا اتنا بڑا ادب کرتا. تو وہ کیا اندازہ کرے کہ آج تو پیر کے سامنے اونچی آوازیں نکالے جاتی ہے، باتیں عجیب کی جاتی ہے. ادب جو ہے نا یہ تانا دینے کے لیے نہیں کرو، ادب ہی سے روحانیت بڑھتی ہے. یہ ادب اللہ کے لیے کرنا ہے. تو لہٰذا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادب کو دیکھ کر حضرت بابا فرید گنج شکر نے ان کو سینے سے لگایا. یوں سمجھے کہ 12 سال جو آپ نے کھانا نہیں کیا کہ بابا صاحب کو نہیں معلوم تھا، روحانی اعتبار سے آپ نظر بھی رکھے ہوئے تھے، معلوم بھی تھا. اصل میں ان کی یہ تربیت کا وقت تھا، یہ تربیت کا وقت تھا صابر پاک کی. آپ کی تربیت مکمل ہوئی اور آپ کو سینے سے لگایا. بہن نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے آپ کی جو ہے صاحبزادی سے کر دے. حضرت بابا فرید نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، مت کر. تو آپ کی بہن ناراض ہوئی کہ شاید میں بیوہ ہوں اس لیے آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہتے. بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن آپ میرے عمر میں بھی بڑے ہیں، ہم شروع سے بچپن سے آپ کی ہر بات مانتے ہوئے آئے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب آپ کو اختیار ہے، آپ کر لیں. پھر آپ کا نکاح ہوا اور آپ کی صاحبزادی بابا فرید گنج شکر کی صاحبزادی کے ساتھ پھر آپ حجرے مبارک میں تشریف لے کر گئے. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ آپ مشاہد حق میں گم تھے. بس حضرت بابا فرید نے اکثر یہ بات کہی تھی کہ جب صابر حجرے سے باہر آئے کوئی اس کی آنکھ میں آنکھ نہ ملائے، کوئی اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھے. وہ کیفیت اس کی ایسی ہوتی تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ہمیشہ فنا فی اللہ کے اعلیٰ مقام پر صابر پاک موجود رہتے تھے.
مشاہد حق میں گم رہنا، وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا اس کیفیت میں آپ کی صاحبزادی یعنی حضرت صابر پاک کی بیوی کا اسی وقت جل کر یوں سمجھے کہ شہادت کا مرتبہ ان کو مل گیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں بیوی کو جلا دیا۔ میں نے کہا دیکھو اس بات کا ثبوت آپ کو میں ایک حدیث سے بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آئے، جب دیکھا نہیں، لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ضد کی طور پر بلوایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ ظاہر فرمایا، صفت والا جلوہ، تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے گئے، پہاڑ پورا جل گیا۔ اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر ایک کپڑا رکھتے تھے، ہمیشہ کپڑے سے رہتے۔ کوئی آدمی کے مجال نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، کیونکہ آپ صفت الہی کو دیکھ کر آئے تھے اور میرے اور آپ کے پیارے آقا ذات الہی کو دیکھ کر آئے۔ یہاں تو دل کی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام دیکھا اور میرے آقا جاگتے ہوئے دیکھے تھے، پھر یہاں صفت کو دیکھے تو یہ حال کہ پھر ساری زندگی کوئی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا، چہرے کو نہیں دیکھ سکا۔ اس چہرے پر ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام پردہ داخل رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو ذات الہی کو دیکھ کر آئے ہیں، رب کو دیکھ کر آئے معراج کی رات، پھر آپ کے اوپر وہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ فرمایا میرے رب نے میرے چہرے سے پردہ ہٹایا ہی کب ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ وہاں تو موسیٰ تو پردہ رکھتے ہیں اور میرے رب نے میرے چہرے پر 70,000 پردے رکھے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس بیوی صفورہ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا چہرہ دکھلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، اگر دیکھو گے تو تمہارے آنکھیں چلے جائے گی۔ کہا ایک کام کریے، میں ایک کان آنکھ بند کرتی ہوں اور دوسری آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، بس آپ پردہ ہٹا دیجیے۔ کہا دیکھ آنکھ چلے جائے گی، کہا اس کی منظور ہے مجھے، بس میں اب دیکھنا چاہتی ہوں آپ کے چہرے پہ دیدار الہی کیسے ہوتا ہے۔ اب ضد تھی، اب یہ تھا نا، یہ مہکش دیوانہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیفیت کیا ہوتی ہے، چاشنی کیا ہوتی ہے رب کی دیدار میں، وہ نورانیت کا مزہ آپ کو لگے تب پتہ چلے نا، وہ کیفیت میں آئے تب آپ کو پتہ چلے نا کہ کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس بیوی نے اپنی ایک آنکھ بند کر کی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے پردہ ہٹایا، کچھ ایک لمحہ اس آنکھ سے آپ نے دیدار کیا اور فوراً یہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، فوراً یہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب پھر وہ دیکھا تو دل نہیں بھرا، جی نہیں بھرا۔ پھر آپ کی مقدس بیوی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ بھی چہرہ دے، یہ پھر سے اور ایک بار چہرہ دے۔ کہا یہ آنکھ میں چلے جائیے، کہا منظور ہے۔ پھر آپ نے یہ آنکھ سے دیکھا اور کچھ لمحے کے بعد پھر جو ہے وہ آنکھ بھی حضرت صفورہ کی چلے گئی۔ جب دونوں آنکھ سے وہ نابینا ہو گئی تو آپ رونے لگی، تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے چہرے پر صفت الہی کے جو جلوے ہیں وہ تم برداشت نہیں کر سکو گی، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو صفورہ نے فرمایا تھا کہ میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ میری آنکھیں چلے گی ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں اگر کاش اللہ تعالیٰ 100 آنکھیں مجھے دیتا، ایک ایک کر اس کے دیدار میں ختم کر دیتی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ ارے صابر پاک نے بیوی کو جلا کے، میں نے وہ کیفیت ہوتی ہے یار، تم سمجھتے کا ہو؟ حضرت صابر پاک کو مقدس بیوی کو شہادت کا مرتبہ ملا، پھر آپ کی کیفیت میں اور اضافہ دن بدن ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خود بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اچانک میرے مرشد مجھے خواب میں آئے، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کا کے خواب میں آئے اور مجھے ساتھ لیا، مخدوم علی احمد کو ساتھ لیا اور لے کر ایک ایسی جگہ گئے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، خلفاء جلوہ فرماتے، صحابہ جلوہ فرماتے، حضور علیہ السلام جلوہ فرماتے، اور حضور نے علی احمد مخدوم صابر پاک کو قریب بلوایا اور بلا کر فرمایا کہ اے فرید ھذا ولی اللہ۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ خواب کو دیکھ کے فوراً آپ اٹھے، فجر کے پہلے کا وقت تھا، بابا صاحب فرماتے ہیں کہ پورا گھر منور تھا، اور جب میں حجرے کے پاس گیا صابر کے تو حجرے پاک جو ہے نا پہلے سے باخلاف معمول ہمیشہ سے بند رہتا تھا، لیکن آج کھلا تھا اور عجیب سی کیفیت تھی اس حجرے میں۔ یہ خود پیر بتا رہے ہیں اپنے مرید کی کیفیت کا حال۔ اب بابا فرید اندر گئے اور مشاہد حق میں صابر پاک گم ہے، پتہ ہوش نہیں ہے، بس فنا فی اللہ کے مقام پر ہے۔ صابر پاک کے کان میں جا کر حضرت بابا فرید نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھا کچھ لمحے کے بعد صابر پاک اپنی کیفیت میں آئے، ہوش میں آئے، دیکھا پیر و مرشد قریب ہے، قریب بلوایا، نماز فجر کے بعد اپنے آپ نے خلافت دی اور اپنا جو ہے اماموں کو
اور سارا خلافت وغیرہ دے کر فرمایا کہ صابر آج سے تم جو ہے نا مخدوم ہو، آج سے تمہارا لقب جو ہے صابر ہے۔ لہٰذا یہ ٹائٹل بابا فرید نے صابر کا دیا، ورنہ آپ کا والد نے آپ کا نام، والدین نے آپ کا نام علی احمد رکھا تھا، لیکن صابر کے نام سے آپ مشہور ہوئے کیونکہ یہ ٹائٹل آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت دے کر عطا فرمایا تھا۔ صابر پاک کو خلافت عطا فرمائی تو جتنے لوگ اس وقت خانخواہ میں تھے، یہ خواب تو بابا صاحب نے کسی کو بتایا نہیں تھا، لیکن خانخواہ میں اتنے اکابر اولیاء کرام آئے ہوئے تھے حضرت صابر پاک کی خلافت میں پوری گرام میں، ان تمام لوگوں نے صابر پاک کو دیکھ کر کہا ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، ہر ایک کی زبان سے نکلا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب خلافت دینے کے بعد پھر ساری تربیت ہونے کے بعد جو ہے یہاں کافی واقعات چھوڑ رہا ہوں میں، صابر پاک کو آپ جو ہے فوراً جو ہے کلیر شریف کی جو ہے سند دے کر حضرت بابا فرید نے بھیجا دیا کہ آپ کلیر شریف چلے جائیے۔ کلیر شریف جو ہے اس وقت ہریدوار کے قریب، آج بھی دیکھیں کلیر شریف صابر پاک کے دور میں بڑے بڑے وہاں پر بت خانے ہوا کرتے تھے، آج بھی ایک گنگا کے قریب جہاں گنگا بہتی ہے وہاں قریب میں ایک گاؤں ہے، الحمدللہ ہم زیارت کے لیے گئے، ہم نے دیکھا ہے گنگا ندی کو بھی دیکھا ہے، تو قریب میں یہ بہتی ہے، بڑے بڑے بت خانے، بڑے بڑے غیر مسلموں کی عبادت خانے وہاں پر موجود ہیں، آج بھی ہے۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ اس علاقے میں بابا فرید، ایک واقعہ یہاں اور ملتا ہے کہ آپ نے پہلے دہلی کی خلافت دی تھی پھر وہاں سے، لیکن میں اس تک نہیں جاتا، وقت اجازت نہیں دیتا، کہ آپ وہاں سے بابا فرید گنج شکر کے کہنے پر آپ نے فرمایا کہ علی ملا عبدال نے کیا یہ آپ فوراً ان کو جو ہے کلیر شریف کو لے جا کر آؤ۔ اب علی ملا عبدال کے ساتھ صابر پاک پٹن سے، یوں سمجھیے کہ پاک پٹن جو موجودہ پنجاب کا علاقہ، پاکستان میں جو پنجاب ہے وہاں پر پاک پٹن ہے، وہاں سے جو ہے کلیر شریف جو دلی کے آگے ہے، یو پی کے قریب اندر ہریدوار، یہ یوں سمجھے اگر پیدل آتے تو کئی دن کا سفر تھا، لیکن علی ملا عبدال جب بھی بابا فرید گنج شکر کو بھیجتے کلیر شریف، وہ فجر میں نکلتے تو ظہر میں پہنچ جاتے، یعنی مہینوں کا سفر فجر سے ظہر میں ختم ہو جاتا، ظہر سے اگر کچھ بات لے کر پاک پٹن جانا ہوتا تو ظہر سے نکلتے تو عصر میں پہنچ جاتے۔ یہ بابا فرید گنج شکر کے ایک مرید علی ملا عبدال کا مقام تھا، جو مہینوں کا سفر صرف نماز کے درمیان میں پورا کر لیتے تھے۔ اندازہ کریں خانخواہ میں مریدین کیسے ہوتے کرتے تھے۔ آپ فوراً لیے صابر پاک کو کلیر شریف پہنچ گئے۔ کلیر شریف کو جو ہے نا کرم جو ہے 2-3 بادشاہوں کے نام آتے ہیں، انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، بت خانے بنائے تھے، لیکن وہاں پر بزرگان دین جیسا کہ امام صاحب کی ایک درگاہ ہے کلیر شریف میں، صابر پاک سے پہلے کے بزرگ امام صاحب، یہ اولاد غوث اعظم ہے لیکن مرید غریب نواز کے تھے۔ ہندوستان میں سلسلہ چشت نے بہت کام کیا، لہٰذا وہاں پر آپ کی محنت کی وجہ سے ایک مسجد بنی تھی، لیکن وہاں جب آپ صابر پاک پہنچے تو وہاں پر ایک قاضی تبرک ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو اس علاقے کا کلیر کا بڑا مفتی سمجھتا تھا، وہ قاضی القضا جج اب کو مانا جاتا تھا، اور اس نے ایک ایسا ماحول کلیر کا بنا کر رکھا تھا کہ کلیر میں جتنے ساہوکار تھے پیسے والے لوگ، جیسے کہ خیام الدین ایک شخص تھا جو بہت پیسے والا تھا، سارے پیسے والوں کو لے کر یہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا، اور ماحول ایسے بن گیا تھا بس دکھنے کے نام کے مسلمان تھے۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھنے آتے تھے جمعہ، صرف فجر کی نماز میں 2000 آدمی آتے تھے اس مسجد میں، جمعہ میں تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا، اب اندازہ کریں۔ لیکن اس قاضی تبرک جیسے شخص نے جو نام کا مولوی تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کون ہے، تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا انسان وہ ہے جو عالم بعمل ہو۔ میری نظر میں انسان وہ ہے، سیدھا بیٹھو بیٹا، ٹھیک ہاتھ تک، میری نظر میں انسان وہ ہے جو عالم بعمل ہو، عالم ہو وہ انسان ہے، جاہل عبداللہ بن مبارک ہو۔ پھر آپ سے دوسرا سوال ہے حضور بادشاہ کون ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے جو تقوی اور زہد اختیار کرے وہ بادشاہ۔ پھر تیسرا فرمایا حضور کمینہ انسان کون ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا تھا وہ آدمی بڑا کمینہ ہے جو دیندار دکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہو، سر پہ امامہ بھی ہو، عالم دین بنتا ہو، دکھتا تو دین ہے لیکن دین کے ذریعے دنیا کو خریدتا ہے، دین کو بیچتا ہے، علم کو بیچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہو کمینہ آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے۔ حضرت صابر پاک کلیر شریف گئے تھے، قاضی جو ہے نا مبارک جو تھا یہ بڑا دکھنے میں تو دیندار تھا، مفتی تھا، لیکن اس نے ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ مسجد کی کلیر کی جامع مسجد میں پہلی صف میں صرف امیر آدمی بیٹھیں گے، دوسری صف میں اور اس سے کم،
یعنی امیروں کو پہلی چوتھی تیسری چوتھی صفوں میں جگہ ملتی، غریب کو پیچھے جگہ ملتی، اگر کوئی غریب آ کر بیٹھ بھی جاتا اس کو جھڑکیاں دے کر مسجد سے باہر نکال دیا جاتا، جبکہ ایسا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ سب جانتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے تھے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسا ہے ہی نہیں اسلام میں کہ پہلی سب میں امیر ہو غریب ہو، نہیں، سب ایک ہی سب میں ٹھہریں گے۔ لیکن قاضی مبارک نے اس طرح کا کلیئر کا ماحول بنا دیا تھا، یہ سمجھے کہ امیروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اب صابر پاک وہاں موجود ہے، جمعے کے دن پہنچے اور جمعے کے دن جا کر علی ملا عبدال نے قاضی مبارک کے ہاتھ میں خط دیا بابا صاحب کا، فرمایا کہ یہ آل رسول ہے، بولے نا سبحان اللہ، یہ عالم باعمل ہے، آل رسول ہے، اور یہ آئے ہیں بابا صاحب نے ان کو یہاں بھجوایا ہے۔ اب یہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جامع مسجد میں کچھ تقریریں کریں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ تو قاضی مبارک نے کہا، پہلے تو کہا کہ یہ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ صابر پاک کھڑے ہو کر دو جملے ایسے کہے کہ سارے جو مجمع تھا مسجد میں جمعہ کے دن جو ہزاروں کا، اس مجمع میں دل پر عجیب سی کیفیت تاری ہو۔ صابر پاک کے چہرے پہ ایسی کیفیت تھی کہ لوگ جو دیکھتا بس مرغوب ہو جاتا۔ اب صابر پاک کے دو جملوں میں اتنا اثر ہوا، دو جملوں میں ایسا اثر ہوا، ہوتا بھی کیسا ہے، وہ علی کا بیٹا تھا، آل رسول تھا نا۔ آل رسول کو بولنے کی اجازت جب یزید نے بھی ملک شام میں امام زین العابدین کو بولنے کی اجازت دی، کچھ بولیے، تو جب امام زین العابدین بولنے کے لیے ممبر پر کھڑے تو سارا مجمع امام زین العابدین کے باتوں پر ایسے ہو گیا، یزید کو ڈر ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے، سارے لوگ اس طرح مرغوب ہو گئے کیونکہ علی کا بیٹا ہے، اور علی کے بیٹوں کو جو اللہ بولنے کی صلاحیت اور کمال عطا فرماتا ہے، ایسا کمال کسی اور میں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ علی کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اس گھر کا بچہ جہاں پیدا ہوتا وہاں شیر خدا نظر آتا ہے۔ یزید ڈر گیا کہ زین العابدین تو تقریر ایسی کرے، لوگوں کے چیخیں لے کر لگائی، لوگ مرغوب ہو رہے، میری سلطنت چلے جائے گی۔ اشارہ کیا جو بے نمازی تھا اس نے اشارہ کیا، یزید نے نماز پڑھتا نہیں تھا لیکن اشارہ کیا ہے کو اذان دو۔ میں نے کہا اب دیکھیے علی کا بیٹا بول رہا تو ان کو نماز یاد آ گئی، کہا اذان دو۔ اب وہ اذان دیے، جب ایک اذان دوسرے کو کھڑا، تیسرے چار جو نے اذان دیے، امام زین العابدین ممبر سے اتر گئے، اور اتر کر جب مؤذن نے اذان دے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا یزید تو نے یہ اچھا نہیں کیا، دیکھ تو نے مجھے تو ممبر سے اتار لیا، لیکن آج جو ممبر پر مؤذن ٹھہر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، یہ تیرے باپ نہیں، یہ میرے باپ ہے۔ یہ علی کے گھرانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صابر پاک علی کے گھرانے کے تھے نا، آل رسول تھے، ان کو سمجھنا چاہیے تھا قاضی مبارک کو کہ ان کی عزت دے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، لیکن یہ بڑا علم کے گھمنڈ میں اور ماحول ایسا بنایا تھا، اپنے کہاں اپنا معاملہ ہو جائے۔ صرف دو جملوں میں اتنا اثر ہوا، ساری مسجد کا حالت کو دیکھ کر اس نے کہا نہیں میں آپ کو یہاں اجازت نہیں دوں گا، بڑی، اور آپ کو جمعہ سے پڑھنے تک نہیں دیا، اگلے جمعے سے آپ کو آنے تک نہیں دیا، آپ صبر کرے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ صابر پاک نے، لوگ کہتے جاتے ہی آپ نے مسجد گرا، مسجد جاتے ہی نہیں گرے، 4 ہفتے یا 11 مہینے آپ صبر کرتے رہے، وہاں کے حالات لکھ کر انہوں نے جو ہے وہ خط پھر صابر پاک نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بھیجا کہ یہاں تو قاضی مبارک بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے، تو آپ بابا فرید ایک خط لکھے، قرآن حدیث کی آیتیں قرآن کی آیت حدیث لکھ کر قاضی مبارک کو خط دیا، اور دیکھ کر کہا کہ دیکھ یہ عالم بھی ہے، آل رسول بھی ہے، سید بھی ہے، میں نے اس کو یہاں بھیجا ہے، بس اس کی بات تو سن لے، کم سے کم کہنا کیا چاہتا ہے، ان کی بات تو سن لے، تو نے جو ماحول بنا کے رکھا ہے تو خدا کا خوف کر، تو غریبوں کو الگ نظر سے دیکھتا، امیروں کو الگ نظر سے دیکھتا۔ منافق یہی کہتے ہیں نا، وہاں بھی آج بھی آپ دیکھیں جس علاقے میں جاتا ہے وہاں کے امیروں کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے، روڈیو پہلوانوں کو، یہ بڑا کمینے لوگوں کی مزاج کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لہٰذا بابا فرید نے ان کو خط دیا، تو علی ملا عبدال ظہر میں گئے، پھر عصر میں وہ خط لے کر واپس آ گئے، اور جا کر قاضی مبارک کو بابا صاحب کو خط دیا، اس نے پڑھا اور پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر جب پھینکا، علی ملا عبدال نے اس خط کو لیا، آنکھوں سے چوما، بابا صابر پاک کی خدمت پیش کیا، صابر پاک نے جاؤ اب اس خط کو پھر میرے پیر سے پوچھو اب کیا کرنا چاہے، کتنا صبر تھا۔ اب پھر وہ خط لے کر علی ملا عبدال پہنچے اپنے پھر بابا صاحب کے پاس، بابا صاحب کو پہنچایا تو آپ نے اس خط کو سائڈ میں رکھا، بابا صاحب نے سائڈ میں رکھا، پھر دوسرا خط وہاں کے علاقے جو قیام الدین جو سہوکار مالدار آدمی تھا اس کو بھیجا، اور اس کو سمجھا کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ آل رسول ہے، سید ہے، میرا مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے،
تو ایک دنیا دار عالم کے باتوں میں آ کر ان کی عزت نہیں کر رہا. قرآن کی آیت ہے تجھے پتا نہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ جو عالم کم سے کم یہ عالم ہونے کے ناطے ان کی عزت کر. یہ کچھ قبضہ کرنے نہیں آئے, کچھ باتیں دین کی سمجھانے آئے ہیں. تو سمجھتا کیوں نہیں؟ تو قاضی قیام الدین جو ہے نا, جب یہ خط پڑھا قاضی مبارک تبرک کو بلوایا, بلا کر کہا کہ ایسا خط آیا ہے. اس نے کہا یہ پھاڑو, بیکار باتیں. اس نے پھر وہ خط پھاڑنے لگا دیا. اب یہ خط پھر پہنچا دوسرے, صابر پاک نے فرمایا کہ اب جاؤ پیر کے سامنے بھیجو, اب کیا کریں. اب وہ خط دوسری مرتبہ واپس گیا. بابا صاحب نے اس خط کو دیکھا. اب تیسرا خط پھر سے بابا صاحب نے لکھا اور لے کر کہا جو یہ خط صابر کو دینا. اور اس خط میں ایک جملہ لکھا تھا, کیا ادیب تھے, کیا علم تھا. حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا تھا, ایک جملہ لکھ کر صابر پاک کو فرمایا تھا کہ صابر کلیر کو ہم نے تجھے بکری بنا کر دے دیا ہے, اب تیری ذمہ داری ہے کاٹ کے گوشت کھانا ہے گوشت کھا, یا دودھ پینا ہے دودھ پی لے. اب حوالے ہم نے تیرے کر دیا, بس سمجھا. اب صابر پاک نے اس خط کو لیا, چوما اور چوم کر جو ہے مسجد میں گئے, اور مسجد میں جا کر جو ہے لوگوں کو سمجھایا. تو قاضی قیام الدین نے, یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا, قیام الدین نے کہا تھا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے, بتائیے. آپ نے 21 لوگوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کر کہا کہ یہ 21 لوگ ہی چور ہے. تو لوگوں نے کہا 6 مہینے پہلے بکری چور ہوئی تھی, ہم چور کیسے ہے 21. ہم اب کھا کے پیخانہ بن کر باہر میں نکل گیا, لیکن صابر پاک نے یہی چور ہے. فرما قیام الدین, صابر پاک نے کہا قیام الدین تیری بکری کا کوئی نام تھا؟ بولے ہاں نام تو تھا, نام لے کر پکار. اس نے نام لے کر پکارا تو ان 21 چوروں کے پیٹ سے آواز آئی کہ انہوں نے کہاں کہا, کدھر کدھر کہا, کس نے شیروا بنا کر کہا, کس نے بوٹی بنا کر کہا, سارے جواب اس پیٹوں میں سے آواز آ رہی ہے. یہ کرامت کو دیکھ کر بھی جو ہے نا قیام الدین تھوڑا سا للچایا, لیکن اس نے کہا یہ جادوگر ہے. یہ قاضی تبرک جو تھا نا, یہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے. بالکل آپ ان کے باتوں میں نہ آئے. صابر پاک نے زمین کو غصے کی نظر سے دیکھا تو زلزلہ پیدا ہوا. جب زلزلہ پیدا ہوا تو زلزلہ پیدا ہونا تھا تو پھر بھی قیام الدین ڈرا. وہ سہوکار تھا نا وہ علاقے کلیر کا, ڈرا. اس نے کہا یار ہم بلایا قاضی مبارک کو اور بلا کر کہا کہ قاضی تبرک ہمیں صابر پاک سے الجھنا نہیں چاہیے, ہم وہ آل رسول بھی ہے, عالم دین بھی ہے, بابا صاحب کے خلیفہ بھی ہے, کم سے کم ان کی بات تو مان لے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں, دین بتانے آئے ہیں, ہمیں ان سے کچھ سبق لینا چاہیے. تم اس میں بار بار کر رہے ہو, دیکھا نہیں کلیر میں زلزلے آئے ہیں. اب قاضی تبرک کہنے لگا ارے چھوڑو یہ سب جادو ہے, ابھی بھی نہیں مانا یہ جادو ہے. اور دیکھو میں ابھی بتاتا ہوں. ایک جادوگر کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ تم جادو سے زمین ہلا کر بتاؤ. اس صابر پاک نے تو ایک بار ہلایا ہے, یہ 11 بار تمہیں ہلا کر بتائے گی. اور اس نے جادو سے 11 مرتبہ زمین کو ہلا کر بتایا اس جادوگر نے. اور دیکھا قاضی تبرک نے, دیکھیں جادو زمین پر اور آسمان پر نہیں ہوتا. علماء فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے, پھینکا رسی کا, لوگوں کے سانپ نظر آئے تھے. اصل میں جادو آنکھوں پہ ہوتی ہے, وہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن جو حقیقی کی نظر سے دیکھتا ہے اسے نظر نہیں آتا. تو جادو آنکھوں پر ہوتی ہے, تو زمین ہلی نہیں ہے حقیقت میں, لیکن جادو اس جادوگر نے قیام الدین کی آنکھوں پہ ایسا کر دیا تھا کہ زمین ہلتے ہوئے نظر آئے. لہٰذا 11 مرتبہ ہلا کر بتائی اس جادوگرنی نے. دیکھیں یہ تو 11 مرتبہ ہلائی, اب کیا بولتے ہیں. اس نے پھر بھی نہیں مانا. بولا ٹھیک ہے بات چھوڑو. آئی گئی ہوئی صابر پاک جمعہ کی نماز کے لیے. جب جمعہ چلے گئے مسجد میں, کیونکہ آپ جس گھر میں آئے تھے صابر پاک کلیر میں, گلزاری آپ کی خاتون تھی جو کلیر میں سب سے زیادہ غریب عورت تھی, اس کے گھر میں آپ رکے تھے. اس کا نام گلزاری تھا. یہ بزرگوں کی عادت ہے. غوث اعظم بھی ایک علاقے میں گئے اور سارے مرید کہنے لگے حضور ہمارے گھر میں ٹھہریے, ہمارے گھر میں ٹھہریے. غوث اعظم نے فرمایا اس علاقے میں جو سب سے زیادہ جس غریب کا گھر ہوگا اس کے گھر میں کھڑو. تو پیر صاحب تو امیروں کے گھر جاتے ہیں نا, لیکن غوث اعظم فرمایا جو سب سے زیادہ غریب جس علاقے میں, غوث اعظم اس کے گھر میں گئے. ایک بوڑھا بوڑھی تھے جو بہت غریب تھے اس علاقے میں, ان کے گھر میں ٹھہرے. تو وہ جو غوث اعظم سے ملنے آتا, کوئی نذرانے لاتا, کوئی تحفے لاتا, 3 یا 4 دن غوث اعظم اس علاقے میں رہے. اور جب وہاں سے آپ نکلے تو سارے نذرانے تحفے اس غریبوں کو دے دیا. اور دے کے وہاں سے نکلے اور کچھ دن کے بعد جب غوث اعظم آئے اور آ کر جب معلوم ہوا, فرمایا جس علاقے میں آپ آ کر ٹھہرے تھے جس گھر میں, اب یہ علاقے میں سب سے زیادہ امیر وہی بوڑھا بوڑھی ہے. تو یہ گلزاری کے گھر میں آپ رہے تھے. گلزاری آپ کی مریدہ بھی تھی. تو وہ آپ وہاں سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. قاضی تبرک آیا, کہا یہاں سے ہٹیے, بڑی جھڑکیوں سے بیادری. اب 11 مہینے ہو چکے, آتی مسجد نہیں گرے. 11 مہینے علی کا لال سمجھا رہا تھا,
بات ہی بات سمجھا رہا تھا. 11 مہینے کے بعد جب باہر مسجد سے جھڑکیاں دے کر ماذ اللہ حضرت صابر پاک کو کالا کیا جو مجھے تھے. جب آپ مسجد کے باہر آئے تو آپ مسجد کو دیکھ کر فرمایا تھا یہ لفظ کہ تو کیا دیکھ رہی, تو بھی رکوع کر لے. اتنا کہنا تھا مسجد جامع مسجد, وہ فوراً گری, جتنے تھے زندہ زمین میں چلے گئے, جتنے بدبخت لوگ تھے. یا بولے آپ پھر ایک سوال شک ہوتا ہے مسجد کیوں گرائی صابر پاک, سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. دیکھو مسجد کیوں گرائی تو اس کا جواب آپ کو 10ویں پارے سورہ توبہ میں مل جائے گا. ہاں, جب منافقوں نے بھی مسجد بنائی تھی تو اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا, محبوب اس مسجد کو گرا دے. 10ویں پارے سورہ توبہ میں ذکر ہے مسجد زرار منافقوں نے بنائی تھی. حضور جہاد سے واپس آئے, اللہ کا حکم, سرکار نے خود مسجد ٹھہرا کر صحابہ سے گرایا بھی, گرا نہیں بلکہ جلایا بھی. قرآن میں آئے کہ 10ویں پارے میں جلا بھی. ارے جس گھر مسجد میں بیٹھ کر خلاف شریعت بات ہو رہی ہو, اہل بیت اور حضور کے خلاف بات ہو رہی ہو, پھر وہ مسجد مسجد نہیں رہتی, عمارت ہو جاتی ہے, پھر اس کو گرایا جاتا ہے. خود جو ہے حضور نے ٹھہرا کر گرایا, جلوایا تھا. اب یہ امیر کا بیٹا ہے نا, وہاں ہو رہا کیا تھا, وہاں امیروں کو الگ نظر سے دیکھا جا رہا, غریبوں کو الگ نظر سے دیکھا جا رہا. آپ گرائے, آپ کی مریدہ گلزاری بھاگتے ہوئے آئی کہنے کہ حضور بیٹا تو میرا بھی پڑھنے آیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تو ایک کام کر, اپنے بیٹوں کو آواز دے, تیرا بیٹا آ جائے گا. لیکن دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا صابر پاک نے گلزاری ڈر نہیں, تیرے سامنے جو میت کھڑی ہے نا بس ہاتھ اٹھا کر بیٹے کا نام ہے, تیرا بیٹا باہر آ جائے گا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. صابر پاک کی مریدہ گلزاری میں سامنے ایک بالکل کہاں تو ڈھونڈے گی جا کر, ہٹا کر کہا بس جس میت تجھے نظر آ رہی ہے ہاتھ لگا اور کہ بیٹا اٹھ, وہ تیرا بیٹا بن جائے گا. بس ہاتھ لگایا, بیٹے کا نام لیا, بیٹا باہر آ گیا. بولنا محمد فرمایا آپ 12 کوس چلے جائیں یہاں سے. اب یہاں 12 کوس چلے جائے, کوئی چیز کلیے میں بچے گی نہیں. علی مولا ابدال کو کہا تم بھی چلے جاؤ. بس صابر پاک گلار کے جھاڑ کو پکڑے, 12 سال عالم تحیور میں 12 سال تک آپ کھڑے رہے. بھائی لوگ کہتے 12 سال آپ کھڑے رہے, نمازیں نہیں پڑھی. میں نے کہا دیکھو یہاں کیفیت ہی جو ہے عجیب تھی. یہ آپ عالم تحیور میں چلے گئے تھے, حدیثوں میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے. ارے نماز تو ہوش والوں پر فرض ہوتی ہے, جو بے ہوش آدمی ہو, جو بے ہوش ہو, اور جو روڈوں پر پاگل دیوانے نظر آتے ہیں ان پر نماز فرض ہوگی. وہ روڈوں پر پھرتے پاگل, ایسے پاگلوں کے پاس جا کر ان کو کھلا کر دعا لینا چاہیے. وہ پاگل ہم سے اچھے ہیں, کیوں, میں سمجھانے کے لیے کرا, کیوں تو کم سے کم وہ پاگل ہے تو غیبت تو کسی کی نہیں کر, کسی کی چغلی نہیں کر رہے. ہم تو ہوش میں رہ کے غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں. وہ پاگل ہم سے اس لیے اچھے ہیں کہ پاگل ہم جتنی سالوں پاگل ہے, نہ وہ غیبت کرتے ہیں, نہ چغلی کرتے ہیں, نہ وہ اسے کوئی غلط کام ہوتا ہے. اب وہ تو ہے ہی دیوانے, دیوانوں پر تو شریعت لازمی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ جو پاگل دنیاوی پاگل, جو پاگل ہے تو ان پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے. جو رب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو, رب کی محبت میں ہوش کھو دیا ہو, بس جلوہ یار میں گم ہو گیا ہو, جلوہ یار میں گم ہو گیا ہو, نہ کھانے کی فکر ہو نہ جسم کی فکر ہو, ان پر کیا نماز, اگر ہوش میں ہوتے تو نماز فرض ہوتی. صابر پاک گلیر کے جھاڑ کو پکڑ کر کھڑے رہے. لیکن جانتے آپ صابر پاک سارا کلر تو جلا, لیکن 3 چیزیں محفوظ رہی. جس جگہ پہ آپ زمین پہ ٹھہرے تو وہ جگہ محفوظ رہی, جس جھاڑ کو پکڑ کر ٹھہرے تو وہ جگہ جھاڑ محفوظ رہا. اور جو آپ سے پہلے بزرگ آتے امام الدین, ضرور کلی شریف جائے تو امام الدین صاحب کی زیارت ہم کرنا بھول کے انشاءاللہ ظاہر ہوں گے تو کریں گے. امام الدین صاحب کی مزار سلامت رہی. اور ایک فاختہ جو وائٹ کلر کا جو بدخ ہوتا ہے فاختہ, اس پر صابر پاک کی نظر پڑی تھی. وہ آ کر گلیر کے جھاڑ پر بیٹھ گیا تھا, 12 سال تک وہ بھی خاموش بیٹھا رہا. فاختہ جیسے کہ اس طرح نہ وہ جلا نہ ہوا, باقی کا پورا کریئر جلا. جہاں دیکھتے آگ نظر آ رہی ہے. فاختے کو صابر پاک نے نظر اٹھائی, صرف دیکھا تو وہ بیٹھ رہا, وہ بھی 12 سال بیٹھا رہا. پر جس پر نظر ڈال دے وہ کیفیت وہ ایسی ہو جاتی ہے. لہذا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی پھر بدلتی, ہزاروں کی تقدیر دیکھی. 12 سال ہوا. یہ نہ سمجھیں کہ بابا صاحب کو یہ خبر نہیں تھی, پیر و مرشد کو سب خبر تھی. آپ سب خبر تھی. آپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں, اچانک مریدوں کے سامنے بابا صاحب کہتے ہیں کون ہے میرے. ایک مرید آئے تھے سید شمس الدین, نام بھی سید آل رسول تھے, وہ نام سید شمس الدین ترکی تھے, ترک سے آئے تھے. اور ان کا ارادہ تھا کہ بابا صاحب کے وہ مرید ہو, فرید گنج شکر کے وہ مرید ہو. مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے تھے. بابا صاحب نے جب وہ آ کے کہ حضور میں آپ سے مرید بننا چاہتا ہوں, بابا صاحب نے کہا نہیں,
میں تجھے مرید نہیں بناؤں گا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور ترکی سے آیا ہوں آپ سے مرید بننے کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی جائے میرے صابر کو بٹھا کر، میرے صابر کو بٹھا کر۔ 12 سال سے کھڑا کہ حضور کون صابر پاک؟ پھر خود پیروں بول، ارے میں آپ کو صابر پاک کے بارے میں بول رہا ہوں تو آپ کی کیفیت کیسی مچل رہی ہے؟ اور خود بابا صاحب نے صابر پاک کے فضائل بیان کیے تو کیا کیفیت نہیں ہوگی؟ سید شمس الدین ترک پانی پتی جو ہے یہ کیفیت سن کر جو ہے عجیب سی کیفیت آپ کی مچل گئی۔ کہا حضور میں جاؤں گا اور آپ کے لال کو بٹھاؤں گا انشاءاللہ، مجھے آپ اجازت دیجئے میں جا کر بٹھاؤں گا۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھانے کے لیے ترکی سے سید شمس الدین ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید دیکھیں بیٹھانے کے لیے بھی علی کا بیٹا آیا ہے۔ علی کے لال ہی کام آتے ہیں یار، ہر جگہ علی کے لال کام آتے ہیں۔ یہاں 12 سال کے بعد بٹھانے بھی آ رہا ہے تو علی کا بیٹا ہی کام آ رہا ہے۔ سید شمس الدین ترکی کو بابا صاحب نے فرمایا علیم الدین ابدال فوراً لے جاؤ، فوراً ان کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ فجر میں نکلے، ظہر سے پہلے پہنچ گئے۔ جب ظہر سے پہلے پہنچ گئے، اب کہا تھا بابا صاحب نے دیکھو سید شمس الدین میرے صابر کے سامنے نہیں جانا، پیچھے ٹھہر کے بات کرنا، سامنے نہیں جانا۔ 12 سال ہو گئے، اس کے کیفیت کا عالم کیا ہو گیا، سامنے نہیں جانا۔ کہا ٹھیک ہے حضور پیٹ پیچھے ٹھہروں گا۔ اب قرآن کی آپ نے پیٹ پیچھے ٹھہر کر تلاوت کری۔ اب قرآن کی اتنے زبردست آپ قاری تھے سید شمس الدین، اس پیارے انداز میں قرآن کو پڑھا۔ جب قرآن کچھ دیر پڑھ کر جو ہے خاموش ہو گئے تو صابر پاک کی کیفیت تھوڑی باہر آئی۔ کہا کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ اس کیفیت میں بھی یاری کے جلووں میں گم ہے تو کلام بھی یار کا پسند آتا ہے نا۔ اب کچھ چیز پسند آتی نہیں ہے کہ کون ہے کیوں خاموش بیٹھ گیا ہے؟ وہ سامنے آئے نا، میرے سامنے آ کر پڑھے، سامنے آ کر پڑھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ سامنے چلے گئے اور سامنے جا کر پھر قرآن پڑھا، پھر خاموش ہو گئے۔ کہا خاموش کیوں ہو گیا؟ کیا حضور اب تھک گیا ہوں کھڑ کھڑ کے، تھک گیا ہوں اب کھڑ کھڑ کر، اب کیا کروں؟ کہا بیٹھ جا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے؟ آقا کھڑا رہے اور غلام بیٹھ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہ اچھا تو ایک کام کر، مجھے بھی بٹھا دیں۔ اب کیونکہ 12 سال تک کھڑے رہنے سے آپ کا ہاتھ، آپ کا جسم ایک شل کی طرح ہو گیا تھا، خود اب پیٹھ سے اپنا سینے کو اور صابر پاک کی پیٹھ مبارک کو ایسا لگا کر یوں کھڑا کر کر اسی جھاڑ کے نیچے ٹیکا لگا کر بٹھا دیا۔ اب آج بھی مشائخین جو ہے نا، وہ جھاڑ آج بھی گلیر کا صابر پاک کے خانقاہ میں تھا، مزار شریف کے پاس۔ جو بزرگان صابر پاک کو خواب میں دیکھتے ہیں دو رہے، یا تو مزار پاک سے دیکھتے یا تو وہ جھاڑ کے نیچے اسی طرح حالت میں جیسا شمس الدین نے بٹھا تھا ٹیکا لے کر، ویسی حالت میں نظر آتے ہیں آج بھی خواب میں بزرگوں کو صابر پاک نظر آتے ہیں۔ لہٰذا جب بٹھایا اور بٹھانے کے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی اور پھر خاموش ہو گئے۔ کہا اب کیوں خاموش ہو؟ کہا حضور صبح سے پڑھا بھوک لگ رہی ہے۔ تو وہ کہیں گلیر ہے نا، توڑ کے بنا کے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کھایا کھانا کھائے، غلام کھا لے اور آقا نہ کھائے؟ کہا ٹھیک ہے تو خود بھی کھا مجھے بھی کھلا دو۔ اور ادھر جماع کی کیفیت آپ کے ادھر آگ بجھے، اور صابر پاک 12 سال کے بعد وہاں جلوہ فرما ہوئے۔ وقت ختم ہو گیا، میں چاہتا تھا کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں اور بتاؤں، لہذا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب 1 2 3 دن گزر گئے، پھر آپ نے شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں آپ کے لیے ایک جھوپڑی بنائی اور کچھ دور جا کر اپنے لیے ایک جھوپڑی بنائی۔ پھر کچھ دن کے بعد اجازت چاہیے، کہا نہیں تو میرا بیٹا میں تو جاننے دوں تو یار ہے میرے پاس۔ پھر آپ وہاں پر رہے، پھر آپ کو خلافت صابر پاک نے دی اور فرما کہ تو جا، اور جس دن میرا انتقال ہوگا نا تجھ سے کرامت ظاہر ہوگی، میرا انتقال ہوگا، اور جب میرے جنازے میں آنا نہ مجھے تو غسل دینا نہ میری جنازہ پڑھانا، بس نیت کر لینا، سب تجھے پتہ چل جائے گا۔ ادھر آپ گئے، آپ کی کچھ کرامت ظاہر ہوئی، کرامت سنانے کا وقت نہیں ہے، کرامت آپ کی ظاہر ہوئی، آپ کو اپنے پیر کی یاد آئی۔ اب وہاں سے پانی پت سے پھر واپس ہریدوار یعنی کلیہ شریف پہنچے، اور پہنچ کے دیکھیے جنازہ تیار ہے اور صابر پاک پردہ فرما چکے ہیں۔ پھر آپ نے نیت کی غسل دینے کی، اچانک خود بخود غسل ہو گیا۔ آپ نے نیت کی کفن پہنانے کی، کوئی آتا کفن پہنا دیا۔ آپ نے نیت کی جنازہ پڑھانے کی تو ایک نقاب پوش بزرگ آئے، کہا ہم جنازہ نماز پڑھائیں گے، اور قریب گئے نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھا کر جانے لگے تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں کہ آپ ہے کون جو میرے پیر کا
آئے بھی جنازہ بھی پڑھائے اور چلے گئے تو حضرت جو گھوڑے پہ آئے تھے گھوڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ صابر پاک کی تھے. کہا شمس الدین تو نے کہا تھا نا کہ فنا اور بقا کیا ہے تو میں تجھے بتانے کے لیے آیا تھا. اچھا یہ فنا اور بقا صرف کلیے سے ظاہر نہیں ہوا, سب سے پہلے فنا اور بقا کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو کربلا میں امام حسین نے کر بتایا تھا. جب آپ کا جسم پاک کو اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پر لے کر یزیدی فوج جا رہی تھی تو حسین پاک نے قرآن کی تلاوت کر بتائی تھی. فنا بقا کا معاملہ تو انہی کے بیٹے تھے نا, انہی کا خاندان تھا, تو لہذا بتا تھا یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. فنا اور بقا کے کیفیت بتا کر پھر آپ جو ہے تدفین کرنے کے بعد کہا تو یہاں سے چلے جانا. تدفین کرنے کے بعد بھی 200 سال تک آپ کی مزار چھپے رہی صابر پاک پر. تدفین کے بعد بھی جلال اور بڑھ گیا تھا. کوئی جانے کا ارادہ بھی کرتا تو ایک کیفیت آ جاتی, اور چلا بھی جاتا تو پھر وہ چل جاتا. 200 سال کے بعد ایک بزرگ ہے سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ, ان کو خواب میں آ کر صابر پاک نے فرمایا تھا کیا یار روز تو اپنے پیر کے خانقاہ میں جھاڑو مارتے ہو, کبھی ہماری قبر کے پاس بھی آ کے جھاڑو مار لیا. مزاروں کے قریب جھاڑو مارنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے نا بزرگ نے. تو لہٰذا عبد القدوس گنگوہی کو پتہ چلا یہ صابر پاک ہے. پھر آپ گئے وہاں جھاڑو مارا, وہاں سے پبلک آنا شروع ہوئی. آج بھی صابر پاک کا وہی کیفیت وہی جلال, بس نظر والوں کو سمجھ میں آتا ہے. ابھی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. سب سے پہلے ہم نیت کر لیں صابر پاک کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھے. الفاتحہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا ہمارا فاتحہ شریف پڑھنا قبول فرما, اور ذکر پاک کرنا قبول فرما. کہنے بولنے میں کچھ بےدبی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا رب العالمین. اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے, اہل بیت صحابہ کرام تابعین کے صدقے, بالخصوص سرکار سید علی احمد مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر تو قبول فرما. اور ہمارے خانقاہ محبوب علیہ کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. ہمارے خانقاہ محبوب علیہ کے تمام مرید اور معتقد کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک و صاف بنا دے. اے اللہ تمام مسلمان اور کی جان مال اور ایمان کی حفاظت فرما. اے غفار ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام و خاص مغفرت فرما. ہم تمام کی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار سیدنا علی احمد مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقۃ و فعل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.